پوائنٹ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کا جو ٹیسٹ میچ ہوا ویسٹ انڈیز سے، اس پر بات کرتے کرتے بات چلتے چلتے آ گئی ہے اب ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنے کی۔ عاقب جاوید جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کریں گے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی۔ ڈومیسٹک کرکٹ آج کل بھی چل رہی ہے، ڈپارٹمنٹل فرسٹ کلاس اس وقت چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ریجنل فرسٹ کلاس ختم ہوا، سیالکوٹ نے پشاور کو ہرایا، جیتا۔ اس پر میں بھی جاتا تھا، تنویر بھی جاتے تھے، وہاں جو ہم نے حالت دیکھی۔ بلکہ ابھی لیٹسٹ آپ کو بتا دوں، پہلے میں یہ جو چل رہا ہے آج کل فرسٹ کلاس، اس میں مجھے ایک گراؤنڈ پہ میں گیا تھا، وہاں ایک ٹیم نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ یہاں جو پچز بن رہی ہیں نا وہ مطلب اچھی نہیں بن رہی، یعنی پی سی بی کا کنٹرول ان کے مطابق اتنا خاص نہیں ہے پچز کے اوپر، گھاس وہاں چھوڑ دی پچ کے اوپر۔ مطلب یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ کو۔ اب میں یہ بات ان کی کہیں بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ بات صحیح ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے دوسری سائٹ چیک نہیں کی، لیکن یہ بہرحال ہوتا تو ہے۔ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ آپ بھی اتنا عرصہ کھیلے ہیں، یہ وکٹس وغیرہ تو اسی طرح کی بنتی ہیں؟ نہیں ظاہر سے اسی طرح ہی بنتی ہیں۔ ہم تو کتنی دفعہ دیکھ بھی چکے ہیں نا کہ ایسوسیشن کی بھی جب ٹیم جس ایسوسیشن کی ٹیم کا جو امپورٹنٹ میچ ہوتا تھا، اور اگر اسی شہر میں وہ ٹیم کھیل رہی ہے یا اس کے گراؤنڈ میں جو اس کے جان پہچان بنواتے تھے، اپنی مرضی سے پچز بنواتے تھے کہ بھائی یہ ہماری مرضی کی پچ بنوا دے، ہم نے میچ یہ جیتنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جن ڈپارٹمنٹس کے گراؤنڈ ہیں، اگر وہ وہی ڈپارٹمنٹ اگر اپنے گراؤنڈ میں میچ کھیل رہا ہے تو کیا وہ اپنی مرضی کی پچز نہیں بنوائے گا؟ سب کچھ بنائے گا، اور وہ جب اسی گراؤنڈ میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کا میچ ہوگا وہ فلیٹ پچز بنا دے گا کہ ریزلٹ ہی نہ آئے۔ ہم اپنے گراؤنڈ میں کھیلیں گے تو ہم اپنی گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج لیں گے، اس میں کوئی غلط بات تھوڑی ہے، یہ صحیح ہوتا ہے، ایڈوانٹیج لینا چاہیے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز کا بڑا فائدہ ہے، اگر آپ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں ان کے بیٹسمین بھی گھاس والی پچ پہ بیٹنگ کریں گے، دوسری ٹیم کے بھی کریں گے۔ اس کا میں بڑے اچھے طریقے سے ایگزامپل کر کے ایکسپلین کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب ہم بھی کھیلتے تھے یا اور جو لوگ بھی کھیلے ہیں، اب یہ جو عاقب بھائی جس قسم کی بات کر رہے ہیں نا، یہ شان مسعود، ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی، مطلب ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ نے ایسی پچز نہیں بنانی جس پہ آپ کے فاسٹ بولر ایفرٹ کریں، یا آپ کے بیٹسمینوں کو کسی پچ پہ مشکل ہو، کسی پچ پہ آسانی ہو، یا آپ کے اسپنرز کو کسی پچ پہ مشکل ہو یا کسی پچ پہ آسانی ہو۔ جس طرح آپ نے ساجد کی بات کی تھی نا، ذرا سا گھاس والا وکٹ تھا فائنل میں، اس کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی، وہ رنز بھی دے رہا تھا، آؤٹ نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا جب ہم بھی کھیلتے تھے، اس سے پہلے مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم پنجاب جاتے تھے نا، پنجاب سائڈ کھیلنے، ہم بڑے ریلیکس ہوتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یار ادھر تو جتنے بھی میچز کھیلو گے پنجا تو لگنا ہی لگنا ہے، 5 آؤٹ تو ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ سپورٹنگ پچز تھی، اتنا گھاس تھا۔ اچھا وہاں کے لڑکے بھی آؤٹ کرتے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کو سپورٹ ملتی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا، میں کتنی دفعہ محمد سمیع اور ہم ایک ساتھ کھیلے ہیں، ہم کتنی دفعہ آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ کراچی کے اندر جتنے بھی میچز ہیں ہم آرام سے پکڑیں گے ان کو۔ کیوں پکڑیں گے؟ کیوں میں بولتا تھا یہ؟ کیونکہ میں اس وجہ سے بولتا تھا کیونکہ پنجاب سائیڈ کے فاسٹ بولرز کو گھاس والی پچز کی زیادہ ان کو عادت تھی۔ جب آپ فلیٹ پچز پہ آتے ہیں، یہاں پہ نیا بال اگر آپ نے تھوڑا سا کیا اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتی ہے کمر کی جان، آپ کے ٹانگوں میں، آپ کی بیک میں جان ہونی چاہیے، تب جا کے کراچی کی پچز پہ آپ ریورس سوئنگ تیز کر کے تیز بھاگنا، تب یہ ہمیں عادت تھی ان چیزوں کی، ہم آؤٹ کر لیتے تھے، ان کو پرابلم ہوتی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں آؤٹ کرتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سٹرگل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بیٹسمین بھی ہوتے تھے، جو پنجاب سائیڈ پہ بیٹسمین کھیلتے تھے گھاس والی پچز پہ، ان کے رنز اتنے نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ کراچی کے گراؤنڈز میں آتے تھے ان کے رنز کھلنا شروع ہوتے تھے۔ پھر آپ کو یہاں پہ پاکستان کراچی سے فاسٹ بولر آپ بتائیں نا، نامی گرامی فاسٹ بولر کتنے آئے؟ فاسٹ بولر تو سارے پنجاب سے آتے ہیں۔ دیکھیں وہ میں آپ سے یہی تو بات کر رہا ہوں نا، پنجاب سائیڈ سے اس وجہ سے بھی آتے ہیں نا کیونکہ دیکھیں وہاں پہ ایک نیچرلی آپ کی خوراک اچھی ہوتی ہے، آپ تگڑے ہوتے ہیں۔ اب کے پی کے سے پنجاب فاسٹ بولر نہیں آتے، دیکھیں نیچرل ہوتا ہے، تگڑے ہیں وہ لوگ، ان کی فزیک اچھی ہے، کھانا پینا بڑا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موسم بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پچز جو ہے وہ بڑی سپورٹ کرتی ہیں۔ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی فاسٹ بولر نہیں بنتا، اسی لیے یہاں پہ زیادہ بیٹسمین ہوتے ہیں اور آپ کو کہیں اسپنر نظر آتے۔ یہاں پہ آپ کو بہت جان مارنی پڑتی ہے، یہاں پہ فاسٹ بولر بننے کے لیے آپ کو پاگل ہونا پڑتا ہے، فلیٹ پچز ہوتی ہیں، زور لگانا پڑتا ہے، پرانا بول ہو جاتا ہے، یہ چیزیں آپ کو ڈسٹرکٹ لیول سے، کلب کرکٹ سے آپ کو پاگل ہونا پڑتا ہے اگر آپ نے فاسٹ بولر بننا ہے۔ تو یہاں کا ویدر، یہاں کی کنڈیشن اور کے پی کے کا یا پنجاب سائیڈ کی کنڈیشن بڑا فرق ہے۔ فاسٹ بولر کا کوئی کیمپ لگا لو نا کراچی میں،
چھوٹا سا کون لگائے گا؟ آپ لگاؤ، سمی لگائے. نہیں میں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی. دیکھ کرکٹ نہیں، فاسٹ بولر کا میں کیمپ تو نہیں لگا سکتا. دوسری بات، میں کبھی نیٹس وغیرہ پہ جاتا ہوں، اگر کوئی فاسٹ بولر جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، میں ضرور اس کو بتاتا ہوں، اور میں اس کو بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ کرو اس طرح کر کے جو ہے وہ کرو. ایک فاسٹ بولر ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، بھول گیا میں. وہ ایک اکیڈمی میں جو ہے وہ آیا تھا، اس کو ذرا پیر کا پرابلم تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ میں نے چیزیں ٹھیک کی تھی. اس کے بعد وہ خود ہی مجھے ایک جگہ پہ ملا، اس نے بولا میں نے سینئر ڈسٹرکٹ میں 15 17 18 آؤٹ کر دی ہیں، آپ نے میری یہ چیز صحیح کروائی تو میں نے آؤٹ بھی ٹھیک ٹھاک کر دی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہم بتاتے رہتے میں ہیں. کہہ رہا ہوں آپ کی اتنی نالج ہے، آپ کیمپ لگا سکتے ہیں. لگا سکتے ہیں. کیمپ دیکھیں، کیمپ لگانے کے لیے صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے، بہت سی چیزیں میں آپ کے ہوں آپ اراؤنڈ کے ہوتی ساتھ، پوری ہیں ٹیم آپ کیمپ کے ساتھ. لگانے کی. لیکن بات سیدھی یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرے پاس اس کے لیے اتنا اس کا ٹائم نہیں نکلتا. ابھی یہاں بیٹھ کے چیزیں جو ہے وہ میں میڈیا پہ رہ کے جو چیزیں بتا سکتا ہوں وہ میں بتاتا چلیں ہوں. اب یہ ڈومیسٹک میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس طرح کی پچز بنانی چاہیے یا ڈومیسٹک میں کچھ تبدیلی؟ کیا تبدیلی کرنی ڈومیسٹک میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی تاکہ چاہیے. ٹیسٹ میچ ہماری ڈومیسٹک میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. آپ بے شک پنجاب سائڈ پہ یا کے پی کے سائڈ پہ آپ سپورٹنگ پچز رکھیں فاسٹ بولرز کے لیے، وہاں پہ فاسٹ بولر آؤٹ بھی کریں گے، بیٹسمین سٹرگل کر کے رنز کرے گا، ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر ہم کراچی سائڈ پہ آتے ہیں، وہاں پہ بیٹسمین رنز کرے گا، فاسٹ بولر یا اسپنر سٹرگل کرے گا. آپ ایسا سسٹم تو بنائیں نا کہ دونوں سٹرگل کریں اور دونوں انجوائے بھی کریں، وکٹس لے یا رن کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی طرف سپن ٹریک بنا دیں، فاسٹ بولر شکل دیکھتے رہ جائیں اور بیٹسمین شکل دیکھتے رہ جائیں، اور پھر عاقب بھائی بولیں جاب چھوڑنے کے بعد ساڈے پاکستان کے فاسٹ بولر کتنے ختم ہو گئے. اور میں تو یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ اگر ہمارے فاسٹ بولرز کی کرکٹ ختم ہوئی تو ہمارے یہ سلیکٹر جتنے بھی یہ سارے ذمہ دار ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں جو بات، وہ بات کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے، کتنا اس میں دم ہے، وہ آپ بتائیں گے. ابھی چلتے ہیں اپنے ایشو آف دا ڈے، نیکسٹ سیگمنٹ. ایشو آف دا ڈے کیا ہے؟ ایشو آف دا ڈے تو ہے، لیکن نیشنل اسٹیڈیم کراچی از دی ایشو آف دا ڈے، کیونکہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے والی ہے چیمپئنز ٹرافی، اور پہلا مقابلہ ہوگا 19 فروری کو. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کھیلیں گی، اور اس سے پہلے ٹرائی سیریز کے بھی میچز یہاں پر ہوں گے. تو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا کیا حال ہے وہ تو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً ہم جاتے رہتے ہیں وہاں پر، اب بھی جائیں گے اور دکھائیں گے. ابھی حالیہ بات یہ ہوئی تنویر صاحب کہ وہاں پر 2 نئے انکلوژر کا اضافہ کر دیا گیا ہے. ماجد خان اور ظہیر عباس انکلوژر کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کی جگہ شاہد افریدی، اور بلکہ شاہد افریدی آئیں گے قائد انکلوژر کی جگہ، اور ماجد خان کی جگہ آئیں گے یونس خان صاحب. اور یہ دونوں ماجد خان اور ظہیر عباس ہی چلے جائیں گے سامنے، نئے جو انکلوژر بنے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ کراچی کے 2 لڑکے اب کراچی کے اسٹیڈیم میں نام نظر آئیں گے. دیکھیں میں اس میں ایک بڑی زبردست اور بڑا اچھا ایکسپلین کر کے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں جب کرکٹ بھی کھیل رہا تھا نا، میں دیکھتا تھا بورڈز پہ نا پرانے پلیئرز کے نام لکھے ہوتے تھے، جو کہ مزہ بھی آتا تھا اور ہونا بھی چاہیے. لیکن میں اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو پلیئر ریٹائر ہو چکا ہے اس کا بورڈ لگ جانا چاہیے. جو ریٹائر ہو چکا ہے اور بڑا نام ہے اس کے بورڈز لگ جانے چاہیے. جو ریٹائر ہوتا ہے اس کے تو بورڈ لگ گئے، لیکن جو کھیل رہا ہے وہ کھیلے گا 15 سال تک، 17 سال تک، 18 سال تک. اگر وہ ٹیم میں سیٹ ہو گیا تو کھیلتا رہے گا. تو جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پرانوں والوں کے بورڈ اتر کے فوراً ان کے بورڈ لگ جانے چاہیے. اچھا، مطلب کوئی پیریڈ کے لیے؟ بالکل. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ان کے نام لگائے تھے، آپ نے کیوں ان کے نام لگائے تھے؟ کیونکہ پاکستان کے سٹار ہیں، ان کے انکلوزر ہونے چاہیے. تو جب دوسرے 17 15 18 سال تک کھیلتے ہیں تو پھر وہ بھی تو سٹار ہے نا. پھر ان کے اتر کے ان کی باری آنی چاہیے، جس طرح یونس خان اور شاہد افریدی کے لگے، اور پلیئرز کے بھی لگنے چاہیے نیشنل اسٹیڈیم میں، لاہور میں، ملتان میں، کہیں بھی جو ان کے بیچ کے، لائک مصباح ہو گیا، شعیب ملک ہو گیا، حفیظ ہو گیا، شاہد افریدی یونس خان کے لگ گئے، اظہر علی ہو گئے، ان لوگوں کے، سعید اجمل ہو گیا، عمر گل ہو گیا. مطلب یہ وہ پلیئر ہے، ان سب کے بورڈ لگنے چاہیے. اس کے بعد اب جو پاکستان ٹیم میں لڑکے ہیں جو 15 سال تک، اگر 16 سال تک جو بھی کھیلتا ہے اتنے ٹائم تک ان کے بورڈ لگے رہیں گے. جب یہ ریٹائر ہوں گے ان سب کے بورڈ اتریں گے، پھر ان کے بورڈ لگیں گے. کتنے ٹائم کے لیے ایک بورڈ ہونا؟ کم از کم وہ پلیئر جو کرنٹ کھیل رہا ہے، اور کم از کم اگر وہ 15 سال تک کھیلتا ہے، 14 15 سال 10 سال کے لیے ہو کم از کم.
10 چلیں آپ, اگر آپ کے مائنڈ میں 10 سال آتا میں ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں 10 سال کر لو, یا اس سے اوپر جو اگر کرنا ہے, اگر کم سے کم 10 سال کرتے, ان کے بورڈ انف ہے, بہت ان ٹائم ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے 10 سال کے اندر یا 15 سال میں کس کا بورڈ لگا ہوا تھا یا کس کا نہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے سب کو رسپیکٹ دینی ہے. یہاں تو رسپیکٹ دے دو, جب ریٹائرمنٹ کے ٹائم ہوتا ہے, کوئی میچ نہیں ہوتا, کپتانی چھوڑتے ہیں, برے طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے, لیکن یہ یہاں تو رسپیکٹ دے دو. تو اب اگر شاہد افریدی اور یونس خان کا بورڈ لگا ہے, ان کے بیچ کے اور لڑکوں کا بھی لگے, پھر اس کے بعد جب 10-12 سال بعد کوئی بھی ہمارا ٹاپ کا پلیئر ریٹائر ہوتا ہے, لائک اگر میں بابر کی بات کروں, رضوان کی بات کروں, یا اور پلیئر سعود شکیل اگر لمبا کھیلتا ہے, سائم ایوب اگر کھیلتا ہے, جب یہ لوگ اگر زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں, پھر یہ اور جو پلیئر ان سب کے بورڈ اترنے چاہیے, پھر ان کے بورڈ لگنے اور چاہیے. کراچی کا پلیئر ہے تو کراچی کے اندر ہی اس کا بورڈ لگنا چاہیے یا پورے پاکستان؟ نہیں, یہی تو میں کہنے لگا تھا ابھی. کراچی کا اگر پلیئر ہے, لگاؤ اس کا بورڈ پنجاب سائڈ پہ, لگاؤ اس کا کے پی کے پہ, کے پی کے پلیئر کا لگاؤ پنجاب کراچی لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو پتا چلے پھر اس طریقے سے کہ یہ پلیئر جو ہے یہ کراچی سے تعلق رکھتا تھا. اگر پنجاب کا کوئی فین ہے وہ اس کو دیکھے, اگر پنجاب سائڈ پہ کراچی کا بورڈ لگا ہے تو بولے یار یہ کراچی کا پلیئر ہے. کراچی کے لوگ اگر انکلوزر پہ دیکھیں, بولے گا یار یہ دیکھو بابر اعظم کا بورڈ لگا ہوا ہے, رضوان کا لگا ہوا ہے, یہ فلانے شہر سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح کریں, سب کو بانٹیں, یہ بانٹیں چیزوں کو. اب وقار یونس کا بورڈ نہیں ہے کراچی کے اسٹیڈیم. آپ کا نام وقار یونس پہ شروع ہوتا ہے, وقار یونس پہ ختم ہو جاتا ہے. بس کرتے ہیں بھائی, میں نے بہت کچھ بول دیا ان کے بارے میں, بلا وجہ نہ کروایا کریں. نہیں, میں اس کا کوئی جواب نہیں. میرا پوائنٹ کیا ہے, پاکستان کے جو ٹاپ فاسٹ بولرز گزرے ہیں, جو 2 فاسٹ بولر, ان دونوں کے نام ہیں. وقار یونس 3 نمبر کا فاسٹ بولر ہے پاکستان. یار میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں اس سوال سے کہہ رہا ہوں, میں نے صرف اس لیے چاہے 3 نمبر کا فاسٹ بولر ہو, چاہے 3 نمبر کا فاسٹ بولر ہو. میرا یہ سوال تھا کہ کیا ان کا بھی کراچی میں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے, بس یہ میرا سوال ہے. نہیں, میں نے کیا بولا آپ سے, ہونا چاہیے تھا, میں نے نہیں آپ کا جواب دیا. نہیں, آپ نے دیکھیں اب ہر ٹائم چیز چینج ہوتی ہے نا, اب ایک چیز بدل رہی ہے نا, آپ لگائیں ڈفرنٹ پلیئرز کے لگائیں ڈفرنٹ. یہ میرا اپنا آئیڈیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کراچی کے پلیئروں کا یہاں لگنا چاہیے, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کراچی میں کتنے پلیئر ایسے ہیں جو اتنا عرصہ کرکٹ کھیلے, جنہوں نے نام بہت زیادہ بنایا, ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو وہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں, آپ اس کو اپنی طرف نہیں لے جانا, میری طرف نہیں لے جانا کہ یہ جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے. اگر کسی شہر کے لوگ کرکٹر جو آپ کے بورڈ انکلوزر کم پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ڈیبیو میں اگر انہوں نے ٹاپ کلاس کی پرفارمنسز دی ہیں, آپ کوشش کریں بے شک چھوٹا سا انکلوزر ان کے لیے بھی بنا دیں, ہر جگہ کریں آپ. کون مثلا کوئی سے بھی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کے لوگ, اگر آپ تو یار کراچی میں کون ہے جس نے ڈیبیو میں پرفارمنس دی ہے؟ دیکھیں میں کون سا پاس بولر کراچی کا؟ دیکھیں بات, مجھے تو یاد آ رہا ہے. دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں, میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں. اگر کسی نے ڈیبیو میں 100 کیا ہے, اگر کسی نے 5 آؤٹ کیے ہیں, کسی نے ڈیبیو میں بہت ٹاپ کلاس کوئی بھی ہو, کوئی بھی, اگر آپ کے جو آپ سمجھتے بڑے بڑے ناموں کا, اور تنویر احمد نے 6 آؤٹ کیا. یار میں آپ کو بتاؤں, میں کسی قسم کی بھی آپ قسم مجھ سے کھلوا لیں, میں کبھی بھی یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی بات کرتا ہی نہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ شوق ہے چیزوں کا, بالکل آئی ایگری, مجھے شوق ہی نہیں ہے چیزوں کا. میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ یار لازمی نہیں ہے کہ زیادہ کھیلا ہو, جس نے کم کرکٹ بھی کھیلی ہو, اگر اس نے ڈیبیو میں اچھے آؤٹ کیے ہوئے, 5 آؤٹ کیے, 100 کیے, آپ اگر اس کا بھی چھوٹے انکلوزر میں کہیں اس کا نام ڈال دیں گے, وہ سمجھے گا یار میں نے ڈیبیو میں اچھی پرفارمنس دی ہے, مجھے ایک اچیومنٹ مل رہی ہے. یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ ڈیبیو میں 5 آؤٹ کرنا, 100 کرنا, یہ چھوٹا کام نہیں ہوتا, یہ بھی بہت بڑی. انہوں نے 6 آؤٹ کیے تھے اپنی پہلی ٹیسٹ اننگ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف یو اے ای میں, اور 2010 میں. بالکل, اور یہ جو میں نے میسج دیا ہے, یہ میں نے اپنے لیے نہیں دیا بھائی. یہ بھی کلپ چلا دینا کہ میں نے اپنے لیے نہیں دیا. اپنے لیے میں نے کہا, اپنے لیے ان سے پوچھا تھا. کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں ٹی وی پہ اپنے لیے بیٹھا ہوں, اپنے لیے. یار چلو ان باتوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں, ان باتوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں. ایک اور بات کی طرف آتے ہیں. جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں محسن نقوی صاحب, وہ 2 دن پہلے امریکہ میں تھے, اور وہاں پر ان سے بات ہوئی تھی سائم ایوب کے حوالے سے. تو انہوں نے بڑے کھل کے بتا دیا کہ سائم ایوب کا کیا وہ دیکھ رہے ہیں صورتحال سائم ایوب کی آگے. تو سائم ایوب کے حوالے سے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کیا کہا وہ سنیے. میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب نے واضح کیا صورتحال. انہوں نے اتنی کلیئر نہیں بتائی, لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ لگا محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں شاید اس کو رسک ہم نہیں کریں گے کہ چیمبئرز ٹرافی کھلائیں,
کہ سائم ابھی 23 سال کا ہے, ابھی تو اس کی کریئر پڑا ہے. نہیں بالکل اس میں کوئی غلط بات ہی نہیں ہے. اگر وہ, میں نے آپ سے کیا بولا تھا, اگر وہ نہیں کھیل سکتا آپ زبردستی مت کریں. لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں, اگر وہ 90%, 85%, 90% بھی فٹ ہے آپ اس کو لے کے جائیں. اگر وہ کھیل سکتا ہے آپ اس کو اب کھلائیں. وہ دیکھیں اس کی انجری کی اگر نوعیت میں یہ تو بات کر رہا ہوں. 100% چاہیے کہ 89%. دیکھیں میں یہ کیوں بات اگر کر اس رہا کا ہوں, الٹا ہاتھ خراب ہوتا ہے, اب دیکھیں خدا میں نہ آپ کو خواستہ, بتاؤں, کبھی کبھی یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, اگر شولڈر پہ آپ نے بینڈیج لگائی ہوئی ہے, ٹیپنگ کی ہوئی ہے, اگر کمر پہ آپ نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے, یا گھٹنے پہ آپ نے اس کو کور کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نی کیپ آپ نے لگایا ہوا ہے, اینکل پہ لگایا ہوا ہے, اگر وہ بھاگ دوڑ رہا ہے, اس کا مطلب یہ مت سمجھے وہ انفٹ ہے. یہ انفٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں پرابلمز تھوڑی بہت ہیں, لیکن وہ بینڈیج یا ٹیپنگ کر کے وہ لے کے چل رہا اپنے آپ کو, ساتھ میں کہیں نہ کہیں پین کلر یا ٹیبلٹس اس نے لے لی ہوں گی, وہ چل رہا ہے. ہمیشہ پرابلم وہاں ہوتا ہے, وہ اس کو انجری بولتے ہیں, جب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نہیں دوڑ پاتے, آپ نہیں, اس کا مطلب وہ سیریس انجری ہے, وہاں پہ آپ ریسٹ کروائیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, اگر وہ اینکل پہ ٹیپنگ اچھی سی کر کے, ٹھیک ہے, کور کر کے, اس کو بینڈیج وغیرہ کر کے, پین کلر یا انجیکشن لگا کے اگر وہ کھیل سکتا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو میرے جیسا بندہ 100% اس کو چلے گراؤنڈ وہ میں اللہ اتارے اس گا. کی خیر کرے, وہ بہتر ہو کے, کیونکہ یہ مثالیں ہیں آپ کے بڑے بڑے ایونٹس میں, آپ کے بڑے بڑے ناموں نے, دنیا کے بڑے بڑے ناموں نے یہ سب کچھ کر کے کھیلے ہیں, کیونکہ ٹیم کی ضرورت ہے. بالکل کیا. اب آپ نے ایک بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو آپ کنٹین کریں, تو میڈیا کو اس کی طرف نہ آنے دیں. بالکل یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہترین کام کیا. اب اس کی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آ رہی بالکل انگلینڈ سے. بالکل دیکھیں آپ, ایک بندہ ویسے ہی پریشان ہے, اس کے بعد اس بیچارے سے چلا نہیں جا رہا, وہ سیڑھیاں بھی چڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ہوٹل بھی جا رہا ہے, کھانا کھانے بھی جا رہا ہے, ادھر میڈیا والے پہنچ رہے ہیں, یا اس کا دوست یار اس کی ویڈیوز ڈال رہا ہے. یہ تو سب اپنے ویوز کے چکر میں لگے ہوئے نا. مطلب بندے پہ خود بھی عقل سمجھ ہونی چاہیے کہ نہیں یار وہ ویسے ہی پریشان, ہم کیا کام کر رہے ہیں. اور بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے کرکٹ بورڈ نے, آپ اس کو ریلیکس رہنے دیں. وہ پریشان ہے, اس کے بعد وہ یہ تھوڑی بتاتا رہے گا مجھے 3 ہفتے لگیں گے, مجھے 2 ہفتے لگیں گے. اس کے ذہن میں ٹائم تو ہے ہی نہیں, اس کے ذہن میں صرف ایک چیز پھنسی ہوئی ہے, میرا چیمپئن ٹرافی چلا جائے گا, جس کی وجہ سے میں نے کیا بولا تھا, دنیائی کرکٹ کا ایک سٹار بنے گا یہ سائم ایوب. میرے الفاظ آپ کو یاد ہے, اگر یہ چیمپئن ٹرافی کھیل جاتا یا کھیلے گا, یہ ایک برانڈ بن کے نکلے گا باہر, انشاءاللہ جی, پاکستان کا برانڈ بنے گا دوسرا انشاءاللہ. اگر چلے, اگر یہ کھیل جاتا تو. اگر یہ نہیں کھیل پاتا, میرے منہ میں خاک, اگر یہ نہیں کھیل پاتا, اس کی ریپلیسمنٹ آپ کی نظر میں کون ہے؟ سائم اس کی جگہ فخر زمان تو خیر آئے گا, آئے گا, امام الحق بھی ہے, عبداللہ شفیق بھی ہے, شان مسعود بھی ہے. دیکھیں جو شان مسعود کی پرفارمنس ہے نا 9 میچ, یا جو عبداللہ شفیق کی پرفارمنس ہے, اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ امام الحق کو لے کے جائیں, کیونکہ پاکستان کی پیچز پہ ویسے بھی وہ اچھا کھیلتا ہے, اس کی پرفارمنس ہے. اچھا 1-2 جگہ دیکھ رہا تھا, بڑا لوگوں نے نا مجھے بولا, مطلب تو کہتا تھا کہ یہ 10,000 رن بھی کرے گا تو میں اس کو نہیں پوچھوں گا. میں نہیں بھائی, میں اپنی باتوں پہ سب پہ قائم ہوں, گھبرانا نہیں, میں قائم ہوں. لیکن فی الحال جو اپنی شان مسعود کی پرفارمنس یا عبداللہ شفیق, اس حساب سے امام سے آپ اوپن کرائیں اگر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں فخر زمان کی جگہ. اور کہیں میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بابر اعظم, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بابر اعظم کو آپ رسک لیں اس کو اوپن جانے کے لیے. آپ اس کو بھیجیں اپنے نمبر پہ, جو آپ تیسرے نمبر پہ جاتا ہے اسی نمبر پہ بیٹنگ کریں. اور بابر اعظم کو ایک مشورہ اور دے رہا ہوں, یہ میں سلیکٹرز کو دے رہا ہوں, اگر آپ سمجھ سکتے ہیں, بابر اعظم کو ٹیسٹ کرکٹ میں 3 سے 4 نمبر پہ لے کے آئیں. تو 3 نمبر پہ کون آئے گا ٹیسٹ میچ میں؟ تیسری کی تو جگہ خالی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں اس کو 4 نمبر پہ آ جائے تو اچھا ہے. چلیں 4 نمبر پہ آنا چاہیے, لیکن اگر وہ 3 نمبر پہ خود آ رہا ہے تو اس کی اپنی چوائس بھی ہوگی. اس پر ہم نا ذرا سی تھوڑی سی لمبی ڈیبیٹ کریں گے, کل بات کریں گے. 4 نمبر نا بڑا کی ہوتا ہے کسی بھی ٹیسٹ ٹیم کے اندر. 4 نمبر کا پلیئر, مطلب جاوید میانداد, سچن تندولکر, کون آتا تھا اس نمبر پہ. خیر اس پر ہم بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں, آپ کا سیگمنٹ ہے, آپ نے پیغامات بھیجے ہیں ہیویو سے, تو آپ کے پیغامات آج بھی آئے ہیں, بھرپور انداز میں پیغامات آپ نے بھیجے. میں ایک بات آپ سے کر دوں یار, آپ کو جو نا جو پیغام آپ بھیج رہے ہیں وہ پیغام ایک تو واضح ہونا چاہیے, سنائی دیا جائے, یا آڈیو ہو یا ویڈیو, اپنا نام اور اپنے شہر کا نام. سوال ہے آج کل کے حوالے سے, جب کم از کم 15 تاریخ تک تو ہم یہی سوال رکھیں گے, کوئی چیمپئنز ٹرافیز اپروچنگ ویری فاسٹ, لیٹس ہیئر یو آؤٹ. چیمپئنز ٹرافی جو آ رہی ہے, ہر طرف چیمپئنز ٹرافی کی جو گہما گہمی ہے,
سو میں یہ کہنا اگر آپ نے 2 کھلاڑیوں کو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل کر لی تو میں آج سے آپ کو 110% گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت پائے گا. آپ کہیں گے کہ وہ تو 2 کون سے کھلاڑی ہوگے کہ جس کے ذریعے پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیتے گی؟ تو وہ ہے نمبر 1 شاداب خان. اس کو آپ نے ہر حال میں ٹیم میں رکھنا ہے کیونکہ شاداب نے پی ایس ایل میں جس طرح پرفارمنس کیے ہیں اور چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ بھی ان پچز پر ہے، لاہور اور پنڈی کراچی، ان پچز پر شاداب کی پرفارمنس پاکستان کی کوئی ایسے کھلاڑی نہیں جس کی اتنی شاندار پرفارمنس ہو. اور دوسرا جو کھلاڑی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اعظم خان ہے. پاکستانی پچز پر اعظم خان کو کھلانا ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ چیمپئنز ٹرافی پھر کہہ لو مت، جیتنا آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ اعظم خان کی ان پچز پر بڑی شاندار پرفارمنس ہے. لاہور، کراچی اور پنڈی کے پچز پر اعظم خان کی کوئی جواب نہیں ہے. تو تنویر احمد صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو کیسی ہے، آپ اپنا رائے میرے پوائنٹ آف ویو پر دے دیں. اتنی دیر ہوگی پاکستان کے پاس کوئی بھی ہیٹر نہیں آیا، پاور ہیٹر بیٹسمین کوئی نہیں آیا. ایک پاور ہیٹر بیٹسمین ہے عبدل سمد، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بہت سارے مشورے پاکستان کے عوام کی جانب سے آئے جو فین ہیں کرکٹ کے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 2 انہوں نے لڑکے بتائے ہیں، شاداب اور اعظم خان، ان دونوں کو چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں ہونا چاہیے. بھائی میری لسٹ میں دونوں ہی نہیں ہیں. اعظم خان تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو T20 کے، ایک تو اس کی فٹنس نہیں ہے انٹرنیشنل لیول والی، دوسرا شاداب جو ہے وہ بڑے آج کل شاداب نظر آ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز کچھ آ رہی ہیں اس لیول کو میں ویڈیو شیڈیو کو نہیں مانتا، میں پرفارمنس نہیں. سکلین مشتاق جیسا آدمی ان کے ساتھ کام کر رہا جو بھی پورا دنیا کا کرتا رہے، میں اس کو کیا کروں؟ یار کہیں تو مان لو، گراؤنڈ میں پرفارم کرو گے تو میں اس کی تعریف کروں گا نا، جب نہیں کرو کوشش کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کوشش کر کے شاداب آ رہے ہیں، اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے. چلیں یہ کوشش کر کے آ جانا 2 سال 3 سال یار 2-3 سال کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے بھائی. 2-3 سال نہیں، 2-3 دنوں کا آپ کے پاس وقت ہے. آپ آئیے. سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کر رہا ہوں. خدا حافظ.